ابھی وہ اپنی زندگی کے یعنی کہ آرٹمیشیا اپنی زندگی کے مزے لے رہی تھی. اس نے شادی کی اور اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھا کہ اچانک ایک سانحہ ہوا، ایک مسئلہ ہوا، ایک حادثہ ہوا جس سے اس کی جو زندگی ہے وہ ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی. جب اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ جو کہ ایک معزز رئیس تھا، معزز تھا، امیر تھا، سیٹھ تھا، لیکن اس کا نام انفارچونیٹلی ہمیں کہیں سے مل نہیں سکا. تاریخ جو ہے اس کے نام کے بارے میں خاموش ہے. وہ اچانک مر گیا. اس وقت اس کا بیٹا پسنڈلیس حکمرانی کے لیے بہت کم عمر تھا اور حکومت کی ذمہ داری آرٹمیشیا پر آ گئی. اس نے ہیلیکارناسس اور اس کے زیر اثر یعنی اس کے آس پاس کے علاقوں کی جو ہے حکمرانی، علاقوں کا اقتدار سنبھال لیا، لیکن وہ مخص ایک نگران حکمران کے طور پر کام کر رہی تھی. لیکن جلدی ہی اس نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک نگران حکمران نہیں، ایک کیئر ٹیکر حکمران نہیں کہ اس کا بیٹا بڑا ہو جائے اور وہ اس کو ساری حکمرانی دے دے، بلکہ وہ ایک ایکچول کوئین ہے اور وہ کمانڈ کر سکتی ہے. اس کی حکومت کا دورانیہ ہیلیکارناسس کے لیے انتہائی خوبصورت زمانہ تھا کہ اس نے اکانومی کو، اس نے سفارتکاری کو، ڈپلومیسی کو، تعلیم کو بہت زیادہ بڑھا دیا. آرٹمیشیا کے زیر حکمرانی علاقوں میں جہاں جہاں پر اس کی حکومت تھی، نام جو تھے علاقوں کے وہ تھا کوس، کلیمونوس اور نسائروس. یہ سارے جو جزیرے تھے، آئرلینڈ تھے، یہ آرٹمیشیا کی حکمرانی کے اندر، اس کے ملک کے اندر شامل تھے، جو ایجین سمندر میں اہم تجارتی ٹریڈ روٹس کے اوپر واقع تھے. سمندری طاقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آرٹمیشیا نے ایک مضبوط نیوی کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی. اس کا یہ سٹیپ نہ صرف اس کی حکمرانی کی بصیرت یعنی کہ اس کی دورس، اس کی اسٹریٹجی، اس کے ویژن کو ظاہر کرتا تھا، بلکہ یونانی فارسی جنگوں میں ان کے اہم کردار کی بھی بنیاد ثابت ہوا. اچھا، میں آپ کو بتا دوں، یونانی اور فارسی یہ آپس میں بہت ساری جنگیں لڑتے رہے کیونکہ یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں، صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد فارس تو طاقت رہا، پھر روم طاقت بن گیا تھا، تو دو طاقتیں بن گئی تھی. تو اس سے پہلے یونانی طاقت تھی، تو ان کی جنگیں ہمیشہ چلتی رہتی تھیں. خیر، یہ اس دور کا مظہر تھا، یا اس دور کا جو ہے وہ بات تھی کہ آرٹمیشیا نہ صرف ایک حادثاتی حکمران تھی، یعنی اچانک بنی، بلکہ ایک ذہین اور دور دیکھنے والی جو ہے وہ لیڈر بھی تھی، جس نے اپنے شہر کو ترقی بھی دی اور طاقت بھی دی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یونان اور فارس والے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو یہی اس وقت کا ایک کانفلکٹ تھا. جیسے حاضر دور کے اندر یوکرین اور رشیا کی وار ہے، امریکہ اور چائنا کی وار ہے. خیر، جب آرٹمیشیا نے اقتدار سنبھالا، کوئین بنی، اس وقت فارسی سلطنت، فارسی کنگڈم، خشار یاشا اول یا فرسٹ کی حکمرانی میں یونانی شہر ریاستوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ میں الجھی ہوئی تھی. ان جنگوں کو یونانی فارسی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری ڈیٹیل مل جائے گی، بہت ساری موویز مل جائے گی، جو کئی مارکوں پر، کئی بیٹلز پر مشتمل تھیں، اور جنہوں نے قدیم یونان کے مستقبل اور فارسی سلطنت کے جو عزائم تھے، فارسی کنگڈم کے جو ٹارگٹس تھے، ان کا فیصلہ کرنا تھا. یہ جنگیں تاریخ کی سب سے اہم تنازعات یا کانفلکٹس میں سے تھی، جہاں دونوں طرف کی طاقتیں اپنے نظریات، اپنی ثقافت، کلچر اور طاقت کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہی تھیں. آرٹمیشیا کا دور اسی کشیدگی، اسی ایک تناؤ والے ماحول کے اندر جو ہے وہ کافی اہم رہا.
اس نے سیاسی منظرنامے کے دوران جہاں ہر فیصلہ خطے کی، اس ایریے کی سیاسی، پولیٹیکلی اور ملٹری جو اس کا مستقبل تھا اس کے اوپر گہرا اثر ڈال سکتا تھا، یعنی کہ وہ علاقہ یا تو سلطنت جو فارس سے نکل کر یونانیوں کے قبضے میں چلا جاتا، یا اور یونانی آ کر شاید اس کے اوپر فارسیوں کا غصہ نکالتے، تو اس دوران آرٹمیشیا کو بہت طریقے سے کھیلنا تھا، ورنہ وہ اپنا اور اپنے پورے علاقے کا نقصان کروا سکتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب لیڈرشپ نہ صرف حکمت بلکہ جرأت اور بہادری کا بھی امتحان لیتی تھی، اور آرٹمیشیا ان تمام امتحانات میں پورا اتری، اور اسی لیے آج ہزاروں سال بعد بیٹھے ہوئے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہوں اور اس ملک کے اندر آپ کا ایک اچھا عہدہ بھی ہو، تو اس ملک کی کسی کے ساتھ جنگ ہو جائے تو آپ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جنگ کی پکار ہوئی، آرٹمیشیا کا فارسی بحری بیڑے، فارسی نیوی کے اندر شمولیت یا جوائن کر لینا لازم تھا۔ 480 قبل مسیح بفور کرائسٹ میں خشایار شاہ نے یونان پر اپنی بڑی فوج کشی کا آغاز کیا، یعنی ایک بڑی ملٹری جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کر دی۔ تو آرٹمیشیا نے ان کے الائیڈ کی پکار پر، یعنی کہ وہ ظاہر سی بات ہے فارسی حکومت میں تھی تو اس کا الائیڈ تھی، لبیک کہا، پہنچی، اوکے کہا۔ اس نے اپنی نیوی سے 5 بڑے جہاز، بحری جہاز فارسی بیڑے میں شامل کر دیے، فارسی بیڑے کو جوائن کروا دیے، فارسی نیوی میں ایڈ کر دیے، جو اس کی وفاداری اور اس کے وسائل، اس وقت کے جو اس کے ریسورسز تھے، اس کی جو ملٹری طاقت تھی، 5 جہاز کسی کو دے دینا مطلب اٹس اے بگ ڈیل، 5 بڑے جنگی جہاز۔ یہ جہاز نہ صرف مضبوطی سے تعمیر کیے گئے تھے بلکہ ماہر ملاحوں اور جنگجوؤں سے بھی لیس تھے، یعنی جنگجو بھی اس کے اوپر بہت ماہر تھے اور اس کو چلانے والے بھی بہت ماہر تھے۔ آرٹمیشیا کی ایک اعلیٰ معیار کے رہنما ہونے کی یہ بات جو ہے وہ ثبوت دیتی ہے کہ 5 جہازوں کے اندر نہ صرف جہاز مضبوط بنائے بلکہ ان کو چلانے والے اور اس کے اوپر بیٹھ کے جو جنگ لڑنے والے لوگ تھے وہ بھی بہت محفوظ بنائے۔ خشایار شاہ کے ساتھ شمولیت کا آرٹمیشیا کا فیصلہ شاید اسٹریٹجی اور ایکشنیبل دونوں پہ مبنی تھا، یعنی کہ اس کی اسٹریٹجی بھی تھی اور وہ ایکشنیبل بھی تھی۔ فارسی سلطنت کے ساتھ اتحاد نے ان کے علاقوں کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنایا اور خطے کے مستقبل کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب اگر وہ نیوٹرل ہو کر بیٹھی رہتی، ٹھیک ہے، تو شاید فارسیوں کو بھی اسی پہ غصہ آ جاتا اور یونانیوں کو بھی آ جاتا۔ تو جب آپ کسی چھوٹی جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کو ضرور کوئی ایک بڑا گینگ جوائن کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ آپ کو پیس دیا جاتا ہے۔ خیر، آرٹمیشیا کی یہ جو جرأت تھی، یہ جو دور اندیشی تھی اور یہ جو حکمت عملی تھی، نہ صرف اس کے سیاسی پولیٹیکل جو ہے وہ وزڈم کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس وقت کے پیچیدہ عالمی حالات اور اس میں اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ آپ اگر اکیلے رہو گے تو 2 ہاتھیوں کے درمیان میں کچلے جاؤ گے، تو بہتر ہے کہ ایک ہاتھی کی پیٹھ پہ جا کے سوار ہو جاؤ۔ تو یہی کیا آرٹمیشیا نے۔ اگر جنگوں کی بات کریں، اس کی تعریفیں تو بہت ہو گئیں، اب ذرا جنگ میں بھی اس کو عورت کو لے کر جاتے ہیں، اس نے وہاں کیا کیا۔ تو سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ تھی آرٹمیشیم کی جنگ، یعنی کہ سمندر کے پانیوں میں پہلا امتحان۔ آرٹمیشیا کا جو پہلا مارکا تھا، جو پہلا یعنی کہ اس کا جو کھڑاک تھا، اس کا کانٹ تھا، وہ یونانی اور فارسی جنگوں میں آرٹمیشیم کی جنگ تھی۔ یہ بحری مارکوں میں، بحری بیٹلز کی ایک سیریز تھی جو ایوبویائی کے جزیروں کے قریب لڑی گئی، جہاں فارسی بحری بیڑے کا سامنا یونانی الائٹ سے ہوا۔ ان مارکوں میں، بیٹلز میں، آرٹمیشیا کی بحری قوت نے
نیوی نے اپنی مہارت اور اس کی لیڈرشپ کے تحت فوج کو جو دی گئی سخت ترین ٹریننگ تھی اس کا مظاہرہ کیا۔ یہ جنگ آرٹمیشیا کے لیے لیڈرشپ کا پہلا امتحان تھی، جہاں اس کی جو جنگی سوجھ بوجھ تھی اور نیول حکمت عملی تھی وہ سامنے آئی۔ اس کی فوج نے ان مارکوں میں، ان بیٹل میں بہادری اور ڈسپلن کے ایسے جوہر دکھائے جنہوں نے فارسی بیڑے کو نمایاں کر دیا، فارسی نیوی کو پرومیننٹ کر دیا۔ اگرچہ یہ والی جو جنگ تھی وہ کسی نتیجے پر تو ختم نہ ہوئی، لیکن یہ مارکا، یہ بیٹل اہم لیسن جو ہے وہ دینے میں کامیاب رہا۔ اس جنگ میں نہ صرف آرٹمیشیا کی اسٹریٹجی کو بہتر بنایا، بلکہ آنے والے عظیم جنگوں میں، عظیم مارکوں میں، عظیم بیٹلز میں، خاص طور پر سالامس کی جنگ کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب آرٹمیشیا نے خود کو نہ صرف ایک بہادر کمانڈر بلکہ ایک دور اندیش رہنما کے طور پر بھی منوایا۔ اس کی لیڈرشپ یونانی فارسی جنگوں کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ سالامیس کی جنگ، آرٹمیشیا کے مشہور ہونے کی جنگ، شہرت کا وہ لمحہ جس کے لیے لوگ اپنی بیویاں دکھاتے ہیں، لیکن آرٹمیشیا نے اپنے زور طاقت سے وہ لمحہ آن موجود کیا۔ سال 480 قبل مسیح میں لڑی جانے والی سالامس کی جنگ تاریخ کی سب سے فیصلہ کن نیول جنگوں میں سے ایک تھی۔ آرٹمیشیا کے لیے یہ جنگ خطرے اور کامیابی دونوں کا ایک مکسچر تھی۔ یہ مارکا، یہ بیٹل فارسی اور یونانی افواج کے درمیان ایجین اوشین یا سمندر میں ہوا، جہاں دونوں طرف کی قوتیں اپنی بقا کے لیے، اپنی طاقت کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار تھیں۔ آرٹمیشیا فارسی بیڑے کی کمانڈر کے طور پر موجود تھی، اس جنگ میں نہایت ہی نمایاں ہوئی۔ اس کی لیڈرشپ میں ان کا بیڑا نہ صرف جنگی اسٹریٹجی کا شاہکار ثابت ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی جرأت اور ہوشیاری سے خشایار شاہ کو بھی متاثر کیا۔ خشایار شاہ میں نے آپ کو بتایا تھا فارس کا جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ سالامس کی جنگ میں آرٹمیشیا نے اپنی جنگی مہارت اور فیصلہ کن سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیڑے کو نقصان سے بچایا اور دشمن کی صفوں میں افراتفری پیدا کر دی۔ اس جنگ نے اس کے رہنما، لیڈر ہونے کی صلاحیت کو مزید بڑھا دیا اور ایک غیر معمولی، ایک یعنی بہت بڑے جنگجو کے طور پر اس کو تاریخ میں امر کر دیا۔ یہ لمحہ آرٹمیشیا کی زندگی کا ایک سنگ میل تھا جس نے انہیں یونانی فارسی جنگوں کا اہم ترین کردار بنا دیا اور اس کی قیادت کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ ملٹری کمانڈرز کی میٹنگ اور اس کے اندر ایک نسوانی، ایک عورت کی آواز، ایک حکمت برا، ایک خوبصورت اور ایک جاندار پلان لیے ہوئے سالامس کی جنگ سے پہلے خشایار شاہ نے اپنی سپہ سالار، اپنے کمانڈرز کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ بتاؤ جنگ کیسے لڑے۔ زیادہ تر کمانڈرز نے یونانی بیڑے پر بھرپور حملے کا مشورہ دیا جو سالامس کے تنگ سمندری راستوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن آرٹمیشیا نے اس منصوبے کی، اس حکمت عملی کی، اس پلان کی مخالفت کی اور اکیلی حکمت کی آواز بن کر اٹھی۔ آرٹمیشیا نے دلیل دی کہ سالامس کے تنگ سمندری راستے یونانیوں کے چھوٹے اور زیادہ تیز جہازوں کو فائدہ پہنچائیں گے، جبکہ فارسیوں کے بڑے بحری بیڑوں کو نقصان ہوگا، یعنی بگ جو شپس ہیں وہ وہاں پر کارآمد نہیں ہوں گے۔ اس نے مشورہ دیا کہ براہ راست حملے کے بجائے یونانیوں کا محاصرہ کر لیا جائے، یعنی ان کو انسرکل کر لیا جائے تاکہ انہیں بھوک اور ریسورسز کی جب قلت ہو، جب کم ہو جائے تو اس کے ذریعے شکست دی جا سکے۔ یعنی کہ اس کی وہ اسٹریٹجی تھی کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی ان کو گھیر کے رکھو، نہ وہ باہر سے کوئی آئے
نہ کو اندر سے جائے، کیونکہ ہم یہ تنگ رستوں میں کب تک بیٹھے رہیں گے، آخر تو یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور ہم انہیں مار دیں گے۔ خشایارشا اپنی اکثریتی رائے اور شاید اپنی خود پسندی کی وجہ سے اس نے آرٹمیشیا کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ آرٹمیشیا کا پیچھا ایک ایتھنز کا جہاز کر رہا تھا۔ اب اسے آرٹمیشیا کو پتا تھا کہ میرے جہاز آلریڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان سے لڑ نہیں سکتی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک فارسی جہاز کو ٹکر مار دی، جس سے جو یونانی تھے ان کو یہ لگا کہ یار یہ تو ان کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ خشایارشا یا اس کو زیورس کہہ سکتے ہیں، جو ایک بلند مقام سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس نے آرٹمیشیا کی جو جرت اور حکمت عملی کو جو ہے اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے مبینہ طور پہ کہا میرے مرد عورتیں بن گئے ہیں اور میری عورتیں مرد بن گئے ہیں۔ یہ لمحہ آرٹمیشیا کے لیے انتہائی اہم تھا اور اس نے اس کو بہادروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ سلامیس کی جنگ کے بعد آرٹمیشیا نے ایک مشورہ دیا۔ سلامیس میں فارسیوں کی شکست کے بعد آرٹمیشیا نے ایک بار پھر بطور مشیر، بطور ایڈوائزر اپنی اہمیت کو ثابت کیا۔ اس نازک لمحے پر اس نے زرسیس کو، خشایارشا کو مشورہ دیا کہ وہ یونان میں اپنی مہم کو ترک کر دے، روک دے اور اپنی سلطنت کو ایشیا میں مزید اسٹرانگ کرے۔ آرٹمیشیا نے دلیل دی کہ مزید جنگ سے فارسی سلطنت کو ناقابل تلافی انریپیریبل نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ بہتر ہوگا کہ خشایارشا یا زرسیس اپنی فوج کو محفوظ طریقے سے واپس بلا لے۔ اس کا یہ مشورہ نہ صرف عملی تھا بلکہ فارسی سلطنت کے سیاسی استحکام کے لیے بھی اہم تھا۔ جنگوں کے بعد کی زندگی ایک قابل اعتماد ایلائٹ۔ آرٹمیشیا نے زرسیس کے ساتھ تعلق جنگوں کے اختتام کے ساتھ ختم نہیں کیا۔ وہ فارسی دربار میں ایک قابل اعتماد شخصیت کے طور پر باقی رہی۔ اس نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جو اسے سونپی گئی، جس میں زرسیس کے بیٹوں کی حفاظت بھی شامل تھی۔ آپ نے ہیروڈوٹس کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، ہیروڈوٹس ایک مورخ تھا، ایک تاریخ دان تھا، یونانی تھا۔ یہ اس کو بہت سارے لوگ جھوٹا بھی کہتے ہیں، لیکن پرانی زیادہ تر تاریخ اسی سے ملتی ہے۔ یونانی مورخ، یونانی تاریخ دان، یونانی ہسٹورین، یونانی اتہاس کار ہیروڈوٹس، جو خود ہیلیکارناسس کا رہنے والا تھا۔ آرٹمیشیا کی زندگی کی سب سے زیادہ تفصیل اسی کے بیانات سے ملتی ہے۔ اگرچہ ہیروڈوٹس فارسی سلطنت کے حامی نہیں تھے اور ان کے اکثر بیانات فارسیوں کے خلاف تھے، لیکن آرٹمیشیا کی ذہانت اور جرت کو اس سے بھی یہ متاثر رہا۔ ہیروڈوٹس نے اپنی تحریروں میں، اپنی جو رائٹ اپس تھے، اس کے اندر آرٹمیشیا کو انتہائی اچھے، عقل مند اور پیارے لوگوں میں شامل کیا۔ تو یہ جو ہے آرٹمیشیا کی جو ہے مطلب ایک ریفرنس بھی موجود ہے کہ یہ واقعی یہ شخصیت ہسٹری میں موجود تھی۔